السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس امن رفت کے دوسرے عدالتوں میں تبادلے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی بڑی بیٹھک، ہائی کورٹ ججز کے تبادلے پر غور کے بعد بڑے فیصلے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ٹرانسفر کرنے کی منظوری دے دی۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا، جبکہ جسٹس سمن رفت امتیاز کو سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری دے دی۔ تبادلوں کا فیصلہ اکثریت سے کیا گیا۔ تبادلوں کی تجاویز آئین پاکستان کے آرٹیکل 200 اور آرٹیکل 175 کے تحت زیر بحث آئیں۔ متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان نے ہر کیس میں بطور رکن شرکت کی۔ ہر جج کے تبادلے پر علیحدہ غور کیا گیا۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی۔ اعلامیے کے مطابق ججز کے تبادلوں سے پیدا ہونے والی خالی نشستیں صرف ٹرانسفر کے ذریعے پر کی جائیں گی۔ ایسی خالی اسامیوں کو نئی تقرری کے لیے اوپن نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ججز کا موقف سنے بغیر پسند ناپسند تبادلہ کرنا عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا۔ کہا کہ ججز کا تبادلہ آزاد عدلیہ کے تصور کے خلاف ہے۔ یہ منمانا اقدام غیر منصفانہ، عدلیہ کو تقسیم کرنے اور سزا دینے کے مترادف ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ آج آزاد عدلیہ کے لیے افسوسناک دن ہے۔ ججز کا تبادلہ بدنیتی سے کیا جائے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج سپریم جوڈیشل کونسل کی ہیئرنگ ہوئی۔ بابر ستار صاحب پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو گئے بائی میجارٹی۔ محسن کیانی صاحب لاہور کا ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو گئے بائی میجارٹی۔ سمن رفت صاحبہ ٹرانسفر ہو گئی ہے سندھ ہائی کورٹ بائی میجارٹی۔ کہ آزاد عدلیہ میں وہ جج ہوں گے جو من پسند ہوں گے، فیصلے بھی وہ جو من پسند ہوں گے۔ ججز کو ٹرانسفر کرنا اس عدلیہ کو مزید ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ یہ ٹرانسفر جو ہے یہ غیر قانونی ہوگا، یہ غیر آئینی ہوگا۔ ٹرانسفر ہے میلافائڈے، یعنی بدنیتی پہ بیسڈ۔ آپ کسی وجہ کے بغیر بھی ٹرانسفر کر دیں، اگر یہ ہونے لگا تو یہ پھر ایک پینل پروویژن ہو جاتی ہے، یعنی یہ پھر ایک پنشمنٹ ہے، یہ ایک سزا ہے ایک جج کو۔ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی ٹریبونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ 18 مئی تک ممبر فائنانس کو تعینات نہ کیا گیا تو وزیراعظم کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ عدالت نے پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ کو بھی طلب کر دیا۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مکمل علاج کر لیا گیا۔ ماہرین چشم نے انہیں صحت مند قرار دے کر ڈسچارج کر دیا ہے۔ پیمز اسپتال کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو فالو اپ علاج کے لیے 28 اپریل کو اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی وی ای جی ایف انٹراویٹریل انجیکشن کی چوتھی خوراک دی گئی۔ طبی طریقہ کار سے قبل مریض کی مکمل رضامندی حاصل کی گئی تھی۔ اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی امیدیں پھر شک کے دائرے میں آ گئی ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تازہ تجاویز ماننے سے انکار کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آبنائے ہرمز کو فوری کھولنے اور جوہری پروگرام پر کے بعد بات کرنے کی ایرانی تجویز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آئی، لیکن وہ اسے قبول کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ادھر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر انکشاف کیا ہے کہ ایران تباہی کے دہانے پر ہے۔ ایران نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز جلد سے جلد کھول دیں۔ امریکہ اب اپنی پالیسی دنیا پر مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ ایرانی نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر رضا طلعی کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے کرغزستان پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ آج دنیا امریکہ اور اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی کی علامت سمجھنے لگی ہے۔ امریکہ کو آخرکار اپنے غیر قانونی اور غیر معقول مطالبات چھوڑنا ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات نے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے فورم اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ عرب امارات تیل کی فروخت پالیسی میں خود مختاری حاصل کرے گا۔ فیصلہ 1 مئی سے نافذ ہوگا۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا قیام 1960 میں عمل میں آیا تھا۔
سعودی عرب، ایران اور عراق اوپیک کے اہم رکن ہیں۔ تیل کی پیداوار میں خود مختاری یا وجہ کچھ اور؟ یو اے ای کا اوپیک تنظیم چھوڑنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے فورم اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماراتی خبر ایجنسی کے مطابق فیصلہ 1 مئی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ فیصلے کے عالمی تیل مارکیٹ پر بھی اثرات متوقع۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ یو اے ای تیل کی فروخت کی پالیسی میں خود مختاری حاصل کرے گا۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا قیام 1960 میں عمل میں آیا تھا، جبکہ اوپیک پلس کا قیام 2016 میں عمل میں آیا۔ سعودی عرب، ایران، عراق اور کویت اوپیک کے اہم رکن ہیں، جبکہ اوپیک پلس میں روس سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ اوپیک اور اوپیک پلس تیل کی پیداوار اور قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ممالک دنیا کے تقریباً 40 سے 50% تیل کی پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت جدہ میں خلیجی تعاون کونسل کا اہم اور غیر معمولی مشاورتی اجلاس ہوا۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں رکن ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ سطح کے وفود نے شرکت کی۔ اجلاس میں خطے اور عالمی سطح پر پیش آنے والی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی تعاون اور مشترکہ حکمت عملی کو فروغ دینے کے امور پر بھی غور کیا گیا۔ سربراہی اجلاس سے قبل سعودی ولی عہد نے خلیجی رہنماؤں کا استقبال کیا۔ محمد بن سلمان نے کویت کے ولی عہد صباح خالد الحمد الصباح کا خیر مقدم بھی کیا۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اور قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی بھی جدہ پہنچے۔ دفاع پاکستان مزید مضبوط، جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس پاک افواج کی ایک اور کامیابی۔ راکٹ فورس کمانڈ نے مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب مشق کر لی۔ میزائل جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل سہولتوں سے لیس ہے۔ خبر دیں گے آپ کو صومالیہ کے قریب آئل ٹینکر پر بحری قزاقوں کے حملے کا معاملہ۔ یرغمال بنائے گئے پاکستانی عملے کی محفوظ بازیابی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے صومالیہ کے سفیر کو خط لکھ دیا۔ جہاز آنر 25 پر موجود پاکستانی عملے کی سلامتی سے متعلق گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی عملے کی محفوظ بازیابی کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ پاکستانی عملے کی بحفاظت واپسی کے لیے مدد کی درخواست کی۔ صومالی وزارت خارجہ کے مطابق صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ پاکستانی شہریوں اور جہاز سے متعلق معلومات قومی سلامتی اداروں کو دے دی گئی ہیں۔ جہاز اور عملے سے متعلق ہر نئی پیش رفت سے پاکستان کو فوری آگاہ کیا جائے گا۔ کمبوڈیا میں متعدد پاکستانیوں کے لیے بے یار و مددگار قید ہونے کا انکشاف ہوا۔ سربراہ پارلیمانی کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی اور انسانی حقوق آغا رفیع اللہ نے سیکرٹری خارجہ کو خط لکھ دیا۔ کمبوڈیا میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ سہانے مستقبل کے خواب سجائے بیرون ملک جانے والے پاکستانی پردیس میں بے حال، سینکڑوں نوجوان تاحال کمبوڈیا میں یرغمال۔ سربراہ پارلیمانی کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی و انسانی حقوق آغا رفیع اللہ کی جانب سے سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ کو مراسلہ ارسال۔ کمبوڈیا میں قید پاکستانیوں کی حالت اظہار پر شدید تشویش کا اظہار۔ خط میں لکھا کہ کمبوڈیا کی جیلوں میں کئی پاکستانی شہری انتہائی نامساعد حالات میں قید ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ نے مطالبہ کیا کہ وزارت خارجہ کمبوڈیا کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کرے، پاکستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی یقینی بنائے۔ سولر صارفین کے لیے خوشخبری، نیپرا نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس کی شرط ختم کر دی ہے۔ وزیر پاور اویس لغاری کی خصوصی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرا کو خط لکھا تھا۔ نیپرا نے پاور ڈویژن کے خط کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک سعید آوان سے۔ جی ملک سعید، اپڈیٹ کیجیے۔ سولر صارفین کے لیے خوشخبری، نیپرا نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس کی شرط ختم کر دی ہے۔ وزیر پاور اویس لغاری کی خصوصی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرا کو خط لکھا تھا۔ نیپرا نے پاور ڈویژن کے خط کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سولر صارفین کے لیے خوشخبری، نیپرا نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس کی شرط ختم کر دی ہے۔
عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کے بقیہ 25% شیئرز کے حصول کے لیے لیٹر آف کریڈٹ اور بینک گارنٹی نجکاری کمیشن میں جمع کرا دی ہے۔ عارف حبیب کے مطابق پی آئی اے کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ 28 اپریل آخری تاریخ تھی اور آج ہی بقیہ شیئرز کی خریداری کے لیے باضابطہ پیشکش بھی جمع کرا دی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایف پی آر سے جہازوں کے لیے این او سی دلوانے کی آج تاریخ تھی۔ نجکاری کمیشن سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس عمل کو فوری مکمل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے اور اپنے وعدے جلد پورے کرے۔ یو اے کا اوپیک فورم سے نکلنا اور آبناء ہرمز کی مسلسل بندش عالمی تیل منڈیوں میں کروڈ آئل کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ WTI $3 اضافے کے ساتھ $99 فی بیرل پر ہو گیا۔ برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $3 بڑھ کر $111 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔